گزشتہ جمعہ اور اس سے پیوستہ جمعہ قیامت کے موضوع پر آخرت کے عنوان پر کچھ معروضات آپ نے سنی کہ قیامت یہ آنی ہے، اور اس لیے آنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آزاد پیدا نہیں کیا ہے، کہ انسان کو اس نے آزاد پیدا کیا ہو، بیکار اور بے مقصد پیدا کیا ہو۔ ہمیں اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دہ بنایا ہے کہ جو اعمال ہم کریں گے، اچھے کریں گے، برے کریں گے، اس کی ہمیں جزا اور سزا ملنی ہے۔ چونکہ انسان بیکار نہیں، بے مقصد نہیں، اس کے اعمال بھی بیکار اور بے مقصد نہیں ہے۔ اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن بنایا ہے۔ اگر یہ دن نہ ہو، اچھے اور برے اعمال کی جزا اور سزا نہ ہو، تو پھر اچھے اور برے اعمال کا فرق کیا رہ گیا ہے؟ پھر اچھے اور برے عمل میں کیا فرق ہے؟ پھر جو اچھائی کر رہا ہے وہ کس لیے کر رہا ہے؟ اچھائی اور برائی کا فرق یہ قیامت کے دن واضح ہوگا۔ یہاں بھی بدلہ ملتا ہے، مگر یہاں بدلہ نہ تمام اور ناقص ہوتا ہے، کامل اور پورا بدلہ یہ قیامت کے دن ہوگا۔ قیامت کے لیے علامات ہیں، چھوٹی علامتیں، بڑی علامتیں، نشانیاں، چھوٹی نشانیاں، قیامت کی بڑی نشانیاں۔ جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ سب وجود میں آ چکی ہیں، جو بڑی نشانیاں ہیں وہ بھی آنے والی ہے۔ بڑی نشانیوں میں دجال کا آنا، حضرت امام مہدی کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نزول، سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ بڑی بڑی نشانیاں یہ بھی وجود میں آنے والی ہیں۔ قیامت کا آغاز اور اس کی ابتدا یہ سور پھونکنے سے ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سینگ کے اندر پھونکیں گے، وہ ایسی ڈراؤنی آواز ہوگی کہ زندوں کے جگر پڑ جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، اور جو مر چکے ہیں ان کی روحوں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی، اور دوبارہ پھر سور پھونکا جائے گا تو پھر سب کے سب زندہ ہو جائیں گے، پھر مردے زندہ ہو جائیں گے، جو بے ہوش تھے وہ ہوش میں آ جائیں گے، اور میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے، میدان حساب کی طرف چل پڑیں گے۔ کوئی سواریوں پر ہوگا، گزشتہ جمعہ آپ نے سنا ہے یہ، کوئی پیدل ہوگا، اور کوئی اپنے ان رخساروں کے بر چلتا ہوگا۔ کورنگی سے کہاں جائیں گے؟ ملک شام جانا ہے، ملک شام ہے حشر کی زمین، وہاں سب اکٹھے ہوں گے، اولین و آخرین، ہر جگہ سے لوگ آئیں گے، جو جہاں دفن ہے، جو جہاں زندہ ہو گیا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ حشر کی سرزمین یہ ملک شام کی سرزمین ہے۔ کورنگی سے کہاں جانا ہے ہم نے اور آپ نے؟ ملک شام جانا ہے۔ کیسے جائیں گے؟ اس کے لیے کوشش کرنی ہے، پھر محنت کرنی ہے۔ کیا پیدل جا سکیں گے؟
کہ کرنگی سے ملک شام پیدل چلے جائیں؟ سواری کے لیے کوشش کرنی ہے۔ سواری کن کو ملے گی؟ سواری نیکوکاروں کو ملے گی۔ اس لیے نیکیاں درکار ہیں، اچھائیاں درکار ہیں۔ جو نیکوکار نہیں ہوں گے وہ پیدل چلیں گے، اور جو کافر اور خبثاء ہوں گے انہیں چہروں کے بل چلایا جائے گا، وہ چہروں کے بل چلیں گے۔ ملک شام جانا ہے کرنگی کے قبرستان سے، تو کیسے جائیں گے؟ ہوا پہ اڑ کے جائیں گے؟ نیک اعمال کے ذریعے جائیں گے۔ اس لیے قدم قدم پر، ایک ایک سانس پر ہمیں نیک اعمال کی تلقین کی جاتی ہے کہ اپنے اعمال کو سدھارو، اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لاؤ۔ ملک شام جائیں گے، اور کس طرح قبروں سے اٹھیں گے؟ پھر کس طرح جائیں گے؟ یہ جو جو برائیاں یہاں کی ہیں ان کی سزا اور دنیا پر واضح کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ ان برائیوں میں مبتلا تھا، یہ تمام چیزیں آشکارا کر دی جائیں گی۔ جو جھوٹ بولتا ہو، وعدہ خلافیاں کرتا ہو، غداریاں کرتا ہو، اس کے پخانے کی جگہ پہ جھنڈا ہوگا، یہ جھنڈا لگا ہوا ہوگا۔ جو جتنا بڑا جھوٹا ہوگا، جو جتنا بڑا غدار ہوگا، جو جتنا بڑا بے وفا ہوگا، اتنا ہی بڑا اس کا جھنڈا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا حکمرانوں کو، سرکاری افسروں کو، کہ اپنی رعایا کے ساتھ جھوٹ نہ بولنا۔ رعایا اگر جھوٹ بولتی ہے انہیں معاف کیا جا سکتا ہے کہ وہ مجبور ہے، تم مجبور نہیں ہو، تمہارے پاس اختیار اور اقتدار ہے، تم کس بنا پہ جھوٹ بولتے ہو اور جھوٹے وعدے کرتے ہو؟ فرمایا جو جتنا بڑا غدار ہوگا اتنا ہی بڑا جھنڈا اس کے پخانے کی جگہ پہ لگا ہوگا۔ یہ نشانیاں ہوں گی کہ دنیا میں کون سے برے عمل میں یہ ملوث رہا ہے۔ فرمایا جو ایک سے زائد بیویاں رکھتا ہے اور ان میں انصاف نہیں کرتا، ایک ہی بیوی کی جانب جھکا رہتا ہے، دوسری کو اس نے لٹکایا ہوا ہے، وہ اس طرح ہوگا کہ ایک پہلو پر جھکا ہوا چلے گا، وہ ایک پہلو پہ جھکا ہوگا، ایک ہی جانب پر۔ ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کے زمینوں پہ قبضے کرتا ہے، جو لوگوں کے اموال پہ، زمینوں پہ قبضے کرتا ہے، اس کو بیلچہ اور کدال دے دیا جائے گا کہ کھود زمین کو، اور 7ویں زمین تک کھود، اس سے زمین کی کھدائی کی جائے گی۔ پسند ہے یہ قبضے؟ آپ کو پسند ہے یہ قبضے کرنا لوگوں کے املاک پر؟ کرو قبضے۔ سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے اس وقت؟ لوگ جنہوں نے قبضہ شدہ زمینیں خرید لی، ان کا کیا حال ہے؟ ان کے آنسو کون پوچھے گا؟ جن کی پوری زندگی کی پونجی تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کھودو زمین، اور 7ویں زمین تک کھودو، اور پھر 7 زمین کے توق ان کے گلے میں ڈالے جائیں گے۔ یہ علامتیں ہوں گی اس دن، نشانیاں ہوں گی۔ اپنے آپ کو بچانا ہے ان چیزوں سے۔ اور میدان حشر میں ترازوئے عدل رکھ دیا جائے گا، ترازو رکھ دیا جائے گا۔ اس ترازو میں ہمارے اچھے اور برے اعمال تولے جائیں گے، ایک جانب اچھے اعمال، دوسرے جانب ہمارے برے اعمال۔ اچھے اعمال وزنی نکلے تو کامیابی ہو جائے گی، اور برے اعمال وزنی نکلے، نیک اعمال ہلکے پھلکے ہو گئے، برے اعمال وزنی ہو گئے، تو پھر نجات کا راستہ نہیں ملے گا، پھر نجات نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلاموں کا مالک آیا، وہ شخص آیا جو غلاموں کا، کنیزوں کا، باندیوں کا مالک تھا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے غلام مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں،
چوریاں کرتے ہیں، غلط بیانیاں کرتے ہیں میرے سامنے، میں ان کو سزا دیتا ہوں، پھر مار پیٹ کرتا ہوں، تو جو سزا میں انہیں دے رہا ہوں، مار پیٹ ان کو کرتا ہوں، گالم گلوچ انہیں کرتا ہوں، یہ میرے لیے کرنا ٹھیک ہے؟ حضور نے فرمایا اگر ان کی خیانت، ان کی چوری اور ان کی غلط بیانی وہ تیرے اس مار پیٹ اور گالم گلوچ کے برابر ہے تو نہ تجھے کچھ انہیں دینا ہے اور نہ انہوں نے تجھے کچھ دینا ہے، معاملہ برابر برابر ہو گیا۔ اور اگر تیری مار پیٹ اور تیرے گالم گلوچ یہ ان کی چوری اور ان کی غلط بیانی سے زیادہ ہے تو تجھ سے ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ قیامت کا دن بدلہ لینے کا بھی ہے، جو جس پر زیادتی کرے گا اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ فرمایا اگر تو مار پیٹ کرتا ہے اور ان کی چوری، ان کی غلط بیانی اور ان کی خیانت کم ہے، تیری مار پیٹ زیادہ ہے تو تجھ سے ان کا بدلہ لیا جائے گا، تجھے نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور اگر تیری مار پیٹ کم ہے، تیری گالم گلوچ کم ہے انہیں، تیرا ڈانٹ ڈپٹ کم ہے اور ان کا جرم زیادہ ہے تو پھر ان سے تجھے بدلہ دلایا جائے گا۔ یہ سن کے بہت رویا۔ حضور نے فرمایا کہ کیا تو اللہ کا کلام نہیں پڑھتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا؟ قرآن پڑھو گے تو یہ بیت کھلیں گے، قرآن سے تعلق رکھو گے تو یہ چیزیں معلوم ہوں گی۔ فرمایا کیا تو اللہ کا کلام نہیں پڑھتا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھ دیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی جان پر کوئی بھی زیادتی نہیں کی جائے گی، ہر ایک کو برابر بدلہ ملے گا۔ جس نے جس پر جتنی زیادتی کی ہو اتنا ہی بدلہ اسے دیا جائے گا، زیادتی کا بدلہ دیا جائے گا۔ جب یہ ترازو رکھ دی جائے گی تو اعلان ہو جائے گا، سب لوگ سنیں گے، اولین و آخرین سب سنیں گے۔ اعلان ہو جائے گا ان الدیان، میں فیصلہ کرنے والا، بدلہ دینے والا ہوں۔ ان الملک، میں بادشاہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ان الدیان، میں دیان ہوں، میں لوگوں کو ان کے حقوق ظالموں سے دلانے والا ہوں۔ جس نے جس پر جو زیادتی کی ہے آج اس زیادتی کو وہ ادا کرے گا۔ ان الملک، میں ایسا دیان، ایسا فیصلہ کرنے والا کہ بادشاہ ہوں، بے اختیار نہیں ہوں کہ بے اقتدار ہوں، بے اختیار ہوں اور میں لوگوں کو ان کے حقوق نہ دلا سکوں۔ فرمایا میں بادشاہ با اختیار ہوں۔ یہاں لوگوں کو ان کے حقوق دلائے جائیں گے، جس نے جس پر جو ظلم کیا ہے وہ بدلہ اس سے لیا جائے گا۔ کسی پہ ظلم نہیں کرنا، قیامت یاد رہے گی تو نہیں کرو گے، انصاف کا دن یاد رہے گا تو ظلم و زیادتیاں نہیں کرو گے، اور یہ دن دل و دماغ سے نکل جائے گا، انصاف کا دن یاد نہیں رہے گا، پھر جو جی چاہے گا وہ کرتے رہو گے، پھر جو منمانیاں ہیں وہ کرتے رہو گے۔ ہمیں منمانیوں کے لیے نہیں بھیجا گیا یہاں، ہمیں یہاں اللہ اور اس کی رسول کی ہدایت پر عمل پیرا ہونے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم اور آپ یہاں منمانیاں کرنے نہیں آئے کہ اپنے دل کی بڑاس یہاں نکال دیں، جو چاہیں یہاں کریں، وہاں بدلے سب کو دیے جائیں گے۔ جس نے اچھے کام کیے اس کو اچھا بدلہ ملے گا،
برے کام کیے برے بدلے ہوں گے، اعمال تولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کے وزن بھاری ہو گئے، جن کے تول وزنی ہو گئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، بہت اچھی زندگی اسے ملے گی۔ اور اس کے مقابلے پر جس کے ایمان اور اچھے اعمال کے تھول ہلکے ہو گئے، فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ، جن کے تول ہلکے ہو گئے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، وہ ہاویہ میں جگہ پائے گا۔ اور ہاویہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، تجھے کیا خبر کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، بھڑکنے والی آگ میں جگہ پائے گا، اس کی جگہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگی۔ اعمال تولے جائیں گے، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا۔ کسی کو اعتراض ہوگا کہ یا اللہ یہ جو میرے نام اعمال میں عمل درج ہے یہ میں نے نہیں کیا، یہ میں نے نہیں کیا، یہ غلطی سے درج ہو گیا ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے۔ ان کے تمام غلطیوں کو مانا جائے گا اور غلطیوں کا ازالہ کیا جائے گا۔ اللہ کی عدالت ایسی ہوگی، کوئی اعتراض کرے گا کہ یا اللہ یہ جرم میں نے نہیں کیا، یہ مجھ پر غلط الزام لگا دیا گیا ہے، تو اس کے اس درخواست کو قبول کیا جائے گا، وہاں درخواست رد نہیں ہوگی، اور اسے مطمئن کیا جائے گا کہ یہ جرم تو نے ہی کیا ہے۔ کہے گا یا اللہ فرشتوں نے غلط لکھ دیا ہے، یہ کرامن کاتبین بیٹھے ہمارے کندھوں پر، ایک فرشتہ ہماری اچھائیاں لکھتا ہے، دوسری ہماری برائیاں لکھتا ہے، ہم ہر وقت ان فرشتوں کے قید میں ہیں، ہر وقت ہم کیمروں میں ہیں۔ لوگ اب کیمروں سے ڈرتے ہیں، دنیا نے اب کیمرے لگا دیے، اللہ نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے اس وقت سے کیمرے لگائے ہوئے، سب کی فلمیں بن رہی ہیں، سب کی فلمیں تیار ہو رہی ہیں۔ کہے گا یا اللہ یہ گناہ میرا نہیں ہے، یہ جرائم میں نے نہیں کی، میں اس کماش کا آدمی نہیں تھا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ غلطی نہیں ہوئی، کہے گا غلطی ہو گئی ہے۔ انسان جھگڑالو ہے، اپنی بات منوانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اپنی بات منوا لوں کسی طرح سے، چاہے غلط ہو میری بات چاہے صحیح ہو۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو جھگڑالو پیدا کیا گیا ہے، یہ جھگڑے کرتا ہے، اپنی بات منوانے کی سرتوڑ کوشش کرتا ہے کہ بس میری بات مانی جائے، میں کہہ دوں دن ہے تو لوگ کہیں کہ دن ہے، میں کہہ دوں کہ رات ہے تو دنیا والے کہیں کہ رات ہے، میری بات مانی جائے چاہے میں غلط کہوں یا میں درست کہوں۔ جھگڑا کسے کہتے ہیں؟ جھگڑا تو پیدا ہی اسی چیز کا نام ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، یہ بڑا جھگڑالو ہے۔ کہے گا یا اللہ یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا غلط ہے، تو ہم ابھی گواہ لے آتے ہیں، ہم ابھی گواہ پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خطۂ زمین کو حاضر کرے گا، اس زمین کے رقبے کو حاضر کرے گا جس خطۂ زمین پر اس نے وہ جرم اور گناہ کیا ہوگا۔ گھر میں کیا ہے، گھر کا خطہ حاضر ہوگا، کہیں دور جا کے پہاڑوں میں غاروں میں کیا ہے انہیں حاضر کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ خطۂ زمین کو حاضر کیا جائے گا، فوٹو دکھائی جائے گی اسے، اس کی بھی فوٹو ہوگی، زمین کا بھی فوٹو ہوگا،
کہے گا یہ کون کھڑا ہے اس زمین پہ, یہ کون کر رہا ہے یہاں یہ کام, یہ تو ہے یا کوئی اور ہے. ویڈیو بنے گی, یہ نہ سمجھنا کہ ایسے ہی کام ہو رہے ہیں اللہ کے, وہاں ویڈیو دکھائی جائے گی کہ یہ کون ہے, یہ تو ہے یا کوئی اور ہے, یہ کام جو ہو رہا ہے یہ کون کر رہا ہے. ویڈیو اس کو دکھائی جائے گی, اسکرین اس کے سامنے ہوگی. ارشاد فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا, یہ زمین گواہی دے گی, یہ زمین اطلاع دے گی کہ مجھ پر اس جرم کا ارتکاب اس مجرم نے کیا ہے. اور زمین کیوں بولے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا, تیرے رب نے حکم دے دیا اس کو بولنے کا. یہ بھی بولنے والی ہے, ہم اور آپ نہیں ہیں بولنے والے, صرف اس کو بولنے کا حکم نہیں ہے اور مجھے اور آپ کو بولنے کا حکم ہے, اس لیے ہم اور آپ بول رہے ہیں. اور جس کو بولنے کا حکم نہیں ہوتا, زبان اس کی ہوتی ہے, نہیں بول سکتا, گونگا ہوتا ہے, نہیں بول پاتا کہ اسے بولنے کا حکم نہیں ہے. یہ گونگی نہیں ہے زمین, یہ دیواریں گونگی نہیں ہیں, یہ بہرے نہیں ہیں, یہ اندھے نہیں ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینا بینا اور سننے والے اور دیکھنے والے ہیں. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا, کہے گا معبود اب تو جرم ثابت ہو گیا میرا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور ثبوت درکار ہے, اور ثبوت چاہتا ہے, اور ثبوت چاہتا ہے تو لو اور ثبوت بھی دیتے. ارشاد فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. زبان پر مہر لگا دی جائے گی, ہاتھ گفتگو کرے گا, پاؤں بات کریں گے. ہاتھ کہیں گے یہ ہم نے کیا ہے, پاؤں کہیں گے یہ ہم نے کیا ہے, ران کہے گی یہ میں نے کیا ہے, پیٹ کہے گی یہ جرم میں نے کیا ہے. فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, مجرم کے اپنے اعضاء بول پڑیں گے, ان کے اپنے اعضاء, اس کے ہاتھ, اس کے پیر, اس کی رانیں, اس کا پیٹ, یہ بول پڑے گا کہ یہ جرم میرا کیا ہوا ہے. اب مجرم انکار کر سکے گا؟ میرا ہاتھ بول پڑے, زبان میری بند اور ہاتھ میرا بول رہا ہو کہ مولوی صاحب نے یہ جرم کیا ہے, پاؤں بول رہے ہو, رانیں بول رہی ہو, پھر انکار ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسا انصاف کرے گا, وہ دیان ہے, ایسا انصاف اس کے پاس ہوگا. اب کوئی انکار کی صورت نہیں بنے گی. اور پھر مجرموں کا ٹھکانہ جہنم ہے, مومنوں کا ٹھکانہ جنت ہے. اس سے آگے اگلے جمعہ انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں قیامت کی یاد کو تازہ رکھے. یہ برائیوں سے بچانے والا عقیدہ ہے, یہ برائیوں سے حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ روز جزا, یوم قیامت, یوم محاسبہ, یہ ہمارے دل و دماغ میں تازہ رکھے.